السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. انگنت بے حد و حساب درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، ایسا شخص جو دین کے بارے میں علم نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، احادیث کو سمجھے، کوشش بھی نہیں کرتا، یقیناً وہ بدبخت شخص ہے، بدنصیب آدمی ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھتا ہے، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے اندر غلط تعبیر کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے اندر تحریف کرتا ہے، اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آیت اور حدیث کا غلط مفہوم لیتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا بدبخت ہے. ایک آدمی سمجھتا ہی نہیں منکر ہے وہ بدبخت ہے ہی، لیکن اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالے، خود کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے. اور یہ فتنہ ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے کہ پہلے ایک مسئلہ بنا کے اس کے لیے بعد میں آیت اور حدیث سے اور لا کے اس کو پروفٹ کی جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے ثابت کرنا ہے. اور یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شروع سے لے کر تورات اور انجیل کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے آئے. اسی طرح کے ایک مسئلے کی آج انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اس مسئلے کے لیے ہم نے بہت زیادہ تحریف کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو آیت وسیلہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. کیسے ڈرنا ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے. قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ بھی ہوتی ہے.
اس کے بارے میں بڑی تفاسیر موجود ہیں. ایک تفسیر عربی کے اندر ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. دوسرا اس کے تفسیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث رسول سے کی جائے. اللہ کے نبی نے ایک آیت کا شان نزول بتلایا ہے. یا نماز کا حکم قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اس کا مکمل طریقہ ہمیں حدیث سے ملے. تیسری تفسیر اس کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ تفسیر کی قرآن مجید کی تفسیر لغت کے ساتھ کی جائے. کچھ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ کی جائے. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے. اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اپنا مال، اپنا جان، اپنی جان، اپنا تن من دھن لے کے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرو، جہاد کرو اس کے راستے میں. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے. یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر وسیلے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرو، اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ لو. عام حیات میں یہی کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث وسیلے کے قائل نہیں، لیکن میں سارے شکوک اور شبہات نکال دوں گا اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ کہ ہم وسیلے کی قائل ہیں، لیکن وہ وسیلہ جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا ہے یا مالک کے قرآن کے اندر آیا ہے، ہم اپنی طرف سے وسیلے کے قائل نہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی کتابیں اٹھائیں، وسیلے کی تعریف اکثر اہل علم نے کی ہے، اکثر اہل لغت نے کی ہے. اطلب القربۃ الیہ، اللہ رب العزت کی طرف قرب تلاش کرو. دوسری لغت کے اندر ہے تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، اللہ رب العزت کا قرب اعمال صالحہ کے ساتھ تلاش کرو. تیسرے مقام پہ تعریف ہے الوسیلۃ المنزلۃ عند الملک، وسیلہ جو ہے نا وہ بادشاہت کے معنی میں ہے. الوسیلۃ والدرجہ، وسیلہ درجے کے معنی کے اندر ہے. الوسیلۃ والقربہ، وسیلہ قرابت کے معنی کے اندر بھی ہے. اس کی ایک کو کم کرو، پتہ نہیں کس نے اس کو چھیڑا، اس کی ایک کو زیادہ، ایک کو کم کرو، اس میں ایک کو کم کرو. سمجھ آنی چاہیے. فائدہ اس طرح اسپیکر سے تو سمجھ ہی نہ. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس آیت کے اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اس ایمان والوں کے اندر کون کون شامل ہے؟ ان ایمان والوں کے اندر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، صلحاء بھی شامل ہیں، عام مسلمان سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ تھوڑی بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس آیت سے علیحدہ نہیں کیا کہ ایمان والو انبیاء کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو، یا ایمان والو اولیاء کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا یہاں پہ، اور ان ایمان والوں کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہیں جو ایمان والے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت وسیلہ ہے کہ مومن وسیلہ تلاش کرے انبیاء کے ذریعے اولیاء کے ذریعے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ معنی اس نے کہاں سے کیا ہے. جو ایک سادہ معنی سمجھ آ رہا ہے
ہر مومن کو، ہر مسلمان کو کہ اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرنا ہے۔ وہ قرب اس نے خود تلاش کرنا ہے، کسی کے ذریعے تلاش نہیں کرنا۔ نکتے کی بات ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی بچہ، میں بھی ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہوں، 9 مہینے تک اللہ رب العزت نے بغیر کسی وسیلے کے مجھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رکھا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کی حفاظت وہ تویز کرتے ہیں، وہ دھاکے کرتے ہیں، وہ چھلے کرتے ہیں، وہ کڑے کرتے ہیں جو ہم بابے کے دربار سے جا کے لے کے آئے ہیں۔ وہ مالک الملک جو ہر وقت ہر کسی کی خاص طور پہ سنتا ہے، سنتا ہی نہیں قبول بھی کرتا ہے، ہم اس کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کیا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں کسی مردے کا، ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں کسی بزرگ کا؟ نہیں، وہ اللہ رب العزت یا تو ہو کہ وہ دور ہو تو چلو بندہ تلاش بھی کرے۔ وہ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس کے لیے کیا قرب تلاش کرنا؟ اور اس نے تو اپنے دروازے کے اندر، اپنے گھر کے دروازے پر کوئی ایسا دربان بھی نہیں بٹھایا جس کو پیسے دے کے مسجد میں آنا پڑے، اس کو 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے، اور مسجدیں بند ہو گئی، نہیں مسجد میں کوئی آنے دیتا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد میں آ کے مجھے تلاش کرو، میرا قرب حاصل کرو۔ اپنے گھر میں مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ رب العزت سے مانگ، اللہ رب العزت تجھے سب کچھ دے گا۔ وہ مالک الملک ہے، ہم اس کا قرب تلاش کریں تو کیسے کریں؟ جو حدیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پہلا قرب کیسے تلاش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ یا اللہ تجھے تیرا غفار ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تجھے تیرے قادر قدیر مقتدر ہونے کا واسطہ، یا اللہ یہ میری مشکل حل کر دے، یا اللہ تجھے تیرے رازق ہونے کا واسطہ مجھے رزق دے دے۔ ہم دعا نہیں کرتے اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، اللہ تو شفائیں دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفائیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اور اللہ کے اچھے اچھے نام ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ 99 نام جو لکھے ہوتے ہیں قرآن مجید کے شروع میں، یاد کرو، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یقین کریں ان ناموں کی بڑی برکت ہے۔ کبھی اللہ کو واسطہ تو یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میرے اوپر رحم کر، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ میرے اوپر کرم کر، یا اللہ تجھے تیرے ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ یا اللہ میری مشکل حل کر دے، یا اللہ تجھے تیرے قدیر ہونے کا واسطہ یا اللہ میری مشکلات کو حل کر دے۔ تو اللہ رب العزت کا واسطہ رحمان و رحیم و مالک الملک و ذوالجلال والاکرام و المقسط، یا اللہ تجھے تیرے مقسط ہونے کا واسطہ، یا اللہ دنیا کے جج میری بات کو نہیں تسلیم کر رہے، یا اللہ تو انصاف کر دے، یا اللہ تجھے تیرے تواب ہونے کا واسطہ، یا اللہ میری توبہ کو قبول کر رہے، یا اللہ تجھے تیرے البر ہونے کا واسطہ، یا اللہ میری نیکیوں کو قبول کر۔ تو اللہ رب العزت کا واسطہ اللہ کے ناموں کا یاد کرو، ان 99 ناموں کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ رب العزت سے مانگا کرو ان ناموں کے ساتھ، اللہ رب العزت انسان کی دعا کو رد نہیں کرے۔ یہ وسیلہ قرآن مجید کے سورہ حشر کی آخری آیات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یاد کرو آخری 3 آیتیں پڑھا کرو، اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔ جب اللہ رب العزت سے مانگو گے پھر اللہ رب العزت دے گا۔ کیسے؟ ایوب علیہ السلام سید الصابرین ہیں، اللہ رب العزت نے مال بھی بڑا دیا ہے، اللہ رب العزت نے اولاد بھی بہت زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا، بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، دعا کیا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں جب ایوب نے ہمیں پکارا نا انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ رحمت کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتم من عندنا، پھر ہماری طرف سے رحمت آئی۔ اور ایوب نے پکارا یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہم نے کہا رحمتم من عندنا، ہماری طرف سے رحمت آئی۔ وذکریٰ للعابدین، فرمایا یہ عبادت کرنے والوں کو یہی ذکر ہے، کو ان ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، دوبارہ مال دیا، دوبارہ مال دگنا کر کے دیا، اولاد بھی دی تو اس سے بڑھ کے دی۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، ہم بھی اللہ رب العزت کو پکاریں یا اللہ تو رحمت کرنے والا ہے، یا اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، بیمار ہوں یا اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے بیماریوں سے شفا دے دیں۔ اللہ رب العزت انسان کو شفا دے دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ایک ذکر بیان کرتا ہوں۔ امام ابن قیم اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، الجواب الکافی ان کی کتاب ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ بھی شائع ہو گیا۔ کہتے ہیں جو بندہ بہت زیادہ بیمار ہے نا، وہ صبح کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ یہ پڑھا کرے، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیں گے۔ کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ بہت زیادہ تکلیفیں آ گئی ہیں اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کہتے صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کرے، اللہ رب العزت اس کو شفا دے۔ یہ پہلا وسیلہ کہ اللہ رب العزت کا قرب کیسے تلاش کرنا۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر زندگی کے اندر نیک اعمال کیے ہیں تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، نیک اعمال کا وسیلہ، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، یا اللہ ان اعمال کی وجہ سے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے اس مصیبت سے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ان کے ساتھ ہیں، رستے میں جا رہی ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، بادشاہ نے پکڑ لیا حضرت سارہ کو، تو بادشاہ نے پکڑا بدکاری کے لیے۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھ کے دعا کی، یا اللہ میں تیری بندی ہوں اور مجھے ابراہیم کے علاوہ کسی نے آج تک نہیں چھوا، میں نے پہلے بھی کبھی بدکاری نہیں کی تھی، اب تو میں ابراہیم کے نکاح کے نشہ۔ بادشاہ گر گیا، بادشاہ گرا، بے ہوش ہو گیا، ساتھ اللہ سے دعا کی اللہم لا تمتہ، یا اللہ یہ مرے نہ، نہیں تو باہر والے لوگ الزام لگا دیں گے سارہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اٹھا بادشاہ، پھر اس نے بدکاری کی نیت کی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور تیسری مرتبہ بادشاہ نے دروازہ کھولا، سارہ کو باہر نکالا اور ساتھ اپنی بیٹی ہاجرہ خدمت کے لیے دی۔ اللہ رب العزت پھر اس طرح بندے کی حفاظت کرتا ہے جب بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالتا ہے۔ بچپن سے واقعہ سنتے آئے ہیں، وہ 3 آدمی جو غار کے اندر گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا تھا، یا اللہ ہم سے یہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل پیش کرو کہ جس کی وجہ سے یہ پتھر غار سے ہٹ جائے۔ پہلے نے عمل پیش کیا، یا اللہ میں اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، ایک رات میں آیا، میں ان کو دودھ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ سو گئے تھے، میں ساری رات میرے بیوی اور بچے روتے رہے، میں نے انہیں دودھ نہ دیا، میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، ان کے سر کے پاس کھڑا رہا، جب وہ بیدار ہوئے انہوں نے پیا تو پھر میں نے اپنے گھر والوں کے دیا۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ ایک مزدور تھا میرے پاس، وہ مزدور چلا گیا مزدوری کر کے میرے ساتھ ناراض ہو کے، کافی دیر بعد آیا، میں نے اس کی مزدوری آگے اس کی تجارت شروع کی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو ایک بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا بکریوں کا اور گائیوں کا، تو میں نے اس کو کہا یہ سب کچھ لے جاؤ، کہتا میرا یہ اجر ہی نہیں، میری مزدوری کم تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ، میں نے اس کو کہا مزدور کو یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے، میں نے تیرے پیسوں کے ساتھ تجارت کی تھی، کہ اللہ اگر میرا عمل قابل قبول ہے تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا تھا، میں نے اس کو 100 دینار بھی دیے تھے، اور 100 دینار آج کل کے پاکستانی حساب سے 20 لاکھ بنتا ہے، 100 دینار بھی دیے تھے، اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ جب میں اس کے پاؤں کے درمیان بیٹھ کے، ٹانگوں کے درمیان، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا اللہ میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے، یا اللہ میں نے بدکاری بھی چھوڑ دی، یا اللہ میں نے اس کو 100 دینار بھی چھوڑ دیا، یا اللہ اگر میرا عمل تیری بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے تو اس پتھر کو پیچھے ہٹا۔
اللہ رب العزت نے اس پتھر کو، اس مصیبت کو پیچھے ہٹا دیا، وہ اپنے سفر پر نکل پڑا۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، اللہ رب العزت دعائیں قبول کریں گے۔ تیسرا عمل وسیلے کا، زندگی کے اندر آپ سے زیادہ کوئی نیک آدمی موجود ہے، اس کو کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے۔ کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کبھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر دعا کی ہو، یا اللہ اس قبر کے بدلے ہمارے اوپر بارش نازل۔ کسی صحابی نے نہیں دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس۔ حضرت عباس زندہ تھے، گئے جا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے۔ باہر میدان میں نکلے، اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش نہ کی۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ نیک آدمی موجود ہے، اس سے دعا کروائیے، مردے سے دعا نہیں ہوتی، مردے کا وسیلہ نہیں چلے۔ زندہ شخص موجود ہے آپ سے زیادہ نیک، اس کی دعا کروائیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ دعا کو قبول کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنا نیک عمل کیسے پیش کرتے ہیں؟ وہ اپنی زمین کے اوپر گئے تو کہیں پہ جا کے انہوں نے، نوکر نے بتایا، ملازم نے، کہ بارش میں ہی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مصلی بچھایا، وضو کیا، 2 رکعت دعا کی۔ امام ذہبی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بھی حضرت انس نے دعا ختم نہیں کی تھی، اللہ رب العزت نے بارش نازل کر دی۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے زندہ بزرگوں سے دعا کروائیں، یہ بھی وسیلہ جائز ہے، مردوں کا وسیلہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ 2 مثالیں اکثر دی جاتی ہیں کہ یہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہو تو کسی بزرگ کی ضرورت ہے۔ یار چھت نیچے آ سکتی ہے، چھت ہے 11 فٹ تم سے دور، اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، چھت نیچے آ سکتی ہے، چھت تو جامد ہے، اور اللہ کو ملنے کے لیے اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ دوسری مثال جی، افسر کو ملنا ہو، اس کے بعد چپڑاسی کی ضرورت ہے، سارے رشوت خور، یہ مثالیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں دینے کی ہیں، اللہ رب العزت کی توہین نہیں۔ اور اس کو تو سفارش کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے چپڑاسی کی، کو ہو سکتا ہے اس کو کہیں سے دوسرے سے زیادہ پیسے مل جائیں اور وہ بک جائے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کا تصور کر سکتے ہو؟ اس وجہ سے اگر وسیلہ اللہ رب العزت کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو اس طرح کی مثالیں نہ کیا، اور اللہ رب العزت تمہارے بہت زیادہ قریب۔ یقین کریں، آپ مانگ کے دیکھ کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا نظر آئے، نظر آئے گا اللہ رب العزت اگر صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنا شروع کر۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ دل میں ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے نہیں کہا۔ کیوں کہا ہے کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اگر یہ نہیں تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایک بات تو ہو، اصل میں ہماری نماز میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آج تک یہ موبائل، یہ نیٹ، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کتنے گناہ آ گئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرو، قرب تلاش کرو گے اللہ رب العزت انشاءاللہ دعاؤں کو قبول کر۔ اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے سیڑھی کی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے بولتا بعد میں اللہ رب العزت کو پہلے پتہ چلتا۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے؟ کبھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، یقین کریں یہ سارے اشکالات دور ہو جائیں، یہ تعویلات دور ہو جائیں کہ جی بزرگوں کے لیے وہ وسیلے کی ضرورت ہے، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ۔ اور مکے کے کافر کیا کہتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے الا لیقربونا، کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کی کس لیے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھتے تھے نا کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے۔ پھر اس اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس اللہ کے لیے سیڑھیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اللہ کے لیے ان مردوں کے نذرانے مانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔